حجر اسود کی تنصیب۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی اور حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کا وقت آیا تو آپس میں اختلاف ہو گیا، لوگ قتل و غارت پر آمادہ ہو گئے۔ اس طرح 5 روز گزر گئے اور کوئی بات طے نہ ہوئی۔ قریش میں سب سے عمر رسیدہ بزرگ نے یہ رائے دی کہ کل صبح جو شخص پہلے مسجد الحرام میں داخل ہوگا اس کو اپنا حاکم بنا لو۔ اگلے روز صبح جب لوگ مسجد الحرام میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے آنے والے شخص حضور علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ کر سب لوگوں نے بے ساختہ کہا، یہ تو محمد امین ہیں، ہم ان کو حاکم بنانے پر راضی ہیں۔ یہ تو محمد امین ہیں، ہم ان کو حاکم بنانے پر راضی ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک چادر منگوائی اور اس چادر میں حجر اسود کو رکھ کر فرمایا، ہر قبیلے کا سردار اس چادر کو پکڑ لے تاکہ اس سعادت سے کوئی قبیلہ محروم نہ رہے۔ یہ فیصلہ سب نے پسند کیا اور سب نے مل کر چادر اٹھائی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار پر نصب کر دیا۔ چوتھی بار حضرت عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ کی از سر نو تعمیر کروائی۔ 5ویں بار حجاج بن یوسف نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کروائی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب 35 سال کے ہوئے تو اس وقت بیت اللہ شریف میں لاتعداد بت رکھے ہوئے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تفکر کیا کہ خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت کو خدا کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ زید بن عمرو ابن نوفل حضرت عمر کے رشتہ دار تھے۔ انہوں نے بت پرستی ترک کر دی تھی اور بتوں پر نظر کی جانے والی قربانی کا گوشت حرام سمجھتے تھے۔ زید ابن عمرو بن نوفل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قریبی دوست تھے اور مذہبی اور روحانی امور پر تبادلہ خیال کرتے تھے۔ مذہب کے معاملات میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تجسس بڑھا تو رمضان کا پورا مہینہ غار حرا میں گزارنے کا فیصلہ فرمایا۔ غار حرا جس پہاڑ پر واقع ہے اس کا نام جبل نور ہے۔ حرا کے معنی تحقیقات اور جبل نور کے معنی روشنی کا پہاڑ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کھانے پینے کا سامان لے کر غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اہلیہ حضرت بی بی خدیجہ کھانے پینے کا سامان غار حرا میں بھیج دیتی تھی۔ 1 ماہ غار حرا میں غور و فکر کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام واپس تشریف لائے۔ انہوں نے پہلے کعبے کا 7 بار طواف کیا اور پھر گھر تشریف لے گئے۔ وحی کا نزول۔ غار حرا میں قیام سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس قدر خوشی ہوئی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے غار حرا میں جانا اپنا معمول بنا لیا۔ وقفے سے متواتر 5 سال تک غار حرا تشریف لے جاتے رہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بیشتر وقت عبادت اور غور و فکر میں گزرتا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو محسوس ہوتا تھا کہ پشت کی طرف سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہا ہے۔ مڑ کر دیکھنے پر کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو غار حرا میں جاتے ہوئے 5 سال ہو گئے تھے اور ماہ رمضان کے آخری دن تھے کہ رات کے وقت غار حرا میں ایک فرشتہ ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ فرشتے کے پاس ایک دستاویز تھی۔ فرشتے نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جبرائیل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے مجھے مامور کیا ہے، اسے پڑھیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں امی ہوں۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے دونوں بازوؤں میں لے لیا اور زور سے دبایا اور چھوڑ دیا۔ حضرت جبرائیل نے دوبارہ کہا، اسے پڑھیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل نے پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بازوؤں میں لے کر پہلے سے زیادہ شدت سے دبایا اور کہا، پڑھ اپنے رب کے نام سے جو خالق ہے کائنات اور انسان کا، جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ آپ کا رب بہت کریم ہے جس نے قلم سے علم سکھایا۔
سکھایا آدمی کو جس کو وہ نہیں جانتا تھا۔ سورہ علق آیت 1 تا 5۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے جس میں اطہر پر کپ کپی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ سے فرمایا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ کچھ دیر بعد جب کپ کپی دور ہو گئی تو حضرت خدیجہ سے پورا واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت خدیجہ نے عرض کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہرگز نہ گھبرائیے، اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رسوا نہیں کریں گے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صلہ رحمی کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سچ بولتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام امین ہیں، ناداروں کی خبرگیری کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صادق اور امین ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کو غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے رہتے تھے اور صبح گھر تشریف لے آتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی حضرت جبرائیل کی آواز سنتے تھے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ جبرائیل ہوں۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ جبرائیل ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والی پہلی خاتون حضرت خدیجہ ہیں، اور اس کے بعد ان کے چچا کے بیٹے حضرت علی ابن ابی طالب مسلمان ہوئے، جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کی طرح پالا تھا۔ تیسرے مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام زید تھے، جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آزاد کر دیا تھا، لیکن وہ اپنے والدین کے پاس جانے پر رضامند نہیں ہوئے اور انہوں نے کہا، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ماں باپ سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ 3 سال کی مدت تک حضرت خدیجہ، حضرت علی اور حضرت زید کے بعد کوئی اور شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے پر آمادہ نہ ہوا۔ جب حضرت ابو بکر مسلمان ہو گئے تو مسلمانوں کی تعداد 4 ہو گئی۔ طرز تعلیم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قاعدہ تھا کہ قرآن کی جو آیتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوتی تھیں وہ مسلمانوں کو یاد کرا دیتے تھے۔ جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو وہ آیتیں پڑھ کر سناتے تھے۔ طریقہ یہ تھا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی قربت کا ذکر فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عزت و جلال اور صفات کو بیان فرماتے تھے۔ اس پیغام کا ایک ایک لفظ ایسا تھا جو کفار کو مخالفت کے باوجود متاثر کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے احکام میں سب سے پہلے نماز فرض ہوئی۔ حضرت جبرائیل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عقبہ پہاڑ کے پیچھے وادی میں لے گئے۔ وہاں حضرت جبرائیل نے خود وضو کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کا طریقہ بتایا اور نماز کے طریقے کی تعلیم دی۔ ایک روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت علی نماز قائم کر رہے تھے۔ وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب پہنچ گئے۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت علی کو نماز قائم کرتے ہوئے دیکھتے رہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پوری کر لی تو حضرت ابو طالب نے پوچھا، تم کیا کر رہے تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، بت پرستی سے منع فرمایا ہے اور اپنی عبادت کرنا فرض کیا ہے۔ نماز ادا کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ اے چچا، آپ بھی اللہ تعالیٰ کے اس دین کو قبول کر لیں اور اس عظیم الشان کام میں میری مدد کریں۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ اے میرے عزیز، تم اطمینان کے ساتھ دین کی تبلیغ کرتے رہو، میں ہر طرح تمہاری مدد کروں گا، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے۔ حضرت ابو طالب نے حضرت علی سے کہا، بیٹا، محمد علیہ الصلوۃ والسلام کبھی تمہارے لیے برا نہیں چاہیں گے۔ محمد علیہ الصلوۃ والسلام جو کہیں ان کی بات پر عمل کرو۔ تقریباً 3 سال تک اسلام کی دعوت اعلان نہیں ہوئی۔ جو شخص خود مسلمان ہونے کی خواہش کرتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیتے تھے۔ جو شخص شوق ظاہر کرتا، اس کو قرآن سناتے، جو بندہ مسلمان ہو جاتا اس کو قرآن کریم کی آیتیں یاد کرا دیتے تھے اور انہیں اسلام کی تعلیم دیتے تھے۔ بعثت کے 3 سال یہ آیات نازل ہوئیں۔
سو آپ کو جس بات کا حکم کیا گیا اس کو صاف صاف سنا دیجئے اور مشرکین کی پرواہ نہ کیجیے۔ سورہ حجر آیات 94۔ اور اپنی قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے اور ان لوگوں کے ساتھ عاجزی سے پیش آئیے جو اسلام میں داخل ہو کر آپ کی راہ پر چلیں۔ سورہ شعراء آیت 214 تا 215۔ ان آیات کے نزول کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلانیہ تبلیغ شروع کر دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش کو مدعو کیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ ایک ہیں، وحدہ لا شریک ہیں۔ سب رشتہ داروں، چچا اور ان کی اولاد اور ان کے رشتہ داروں کو مخاطب کر کے فرمایا، ہر شخص کی نجات ایمان اور اس کے اعمال صالح پر موقوف ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتوں کی پرستش سے منع فرمایا تو کفار نے دشمنی شروع کر دی اور سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن بن گئے۔ ان حالات میں حضرت ابو طالب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ حضرت ابو طالب مکہ میں اتنی بڑی شخصیت تھے کہ ان کے مقابلے میں کسی کو آنے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے مشرکین مکہ شدید مخالفت کے باوجود کچھ نہیں کر سکے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہ دیکھ کر مشرکین مکہ غیظ و غضب میں بھر گئے اور مشورہ کر کے سب حضرت ابو طالب کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا، آپ کے بھتیجے ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہیں، ہمارے عقائد کو برا کہتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ کہا ہے۔ آپ اپنے بھتیجے کو ان باتوں سے روکیں یا ان کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں۔ حضرت ابو طالب نے ان لوگوں کو نرمی سے سمجھا کر رخصت کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کام میں مشغول رہے اور قرآن پاک کی تعلیمات لوگوں کو اعلانیہ سناتے رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ سے بہت لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ کفار نے جب یہ دیکھا کہ اسلام روز بروز پھیل رہا ہے تو انہیں بے چینی لاحق ہوئی اور قریش کے ہر مجمع میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہونے لگا۔ آخر سب مل کر پھر حضرت ابو طالب کے پاس آئے۔ مشرکین مکہ نے کہا، اے ابو طالب، آپ عمر میں ہم سے بڑے ہیں، آپ کا مرتبہ بھی ہم سے زیادہ ہے، ہم سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، پہلے بھی حاضر ہوئے تھے۔ ہم نے آپ سے درخواست کی تھی کہ اپنے بھتیجے کو اسلام کی تبلیغ سے روکیں، لیکن اس سلسلے میں آپ نے کچھ نہیں کیا۔ اب ہم سے صبر نہیں ہوتا اور ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عقائد کو برا کہیں۔ آپ اپنے بھتیجے کو روکیں یا پھر ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ دھمکی دے کر مشرکین مکہ غصے میں اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت ابو طالب یہ صورتحال دیکھ کر بہت پریشان ہوئے۔ ان کو یہ بات شاک گزری کہ قوم ناراض ہو گئی ہے اور دشمنی پر آمادہ ہے۔ حضرت ابو طالب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا اور آپ سے کہا، اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام، تمہاری قوم جمع ہو کر میرے پاس آئی تھی اور قوم نے تمہارے بارے میں نازیبہ گفتگو کی ہے۔ تم مجھ پر اور اپنے اوپر رحم کرو، مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جو میری برداشت سے باہر ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا سے فرمایا، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور چاہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی تبلیغ چھوڑ دوں تو یہ ممکن نہیں۔ دو صورتیں ہیں، یا تو اللہ کی توحید کا غلبہ ہوگا، بت پرستی ختم ہوگی اور احکام الہی جاری ہوں گے، یا میں دنیا میں نہیں رہوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ گفتگو فرما لی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے تشریف لے گئے۔ حضرت ابو طالب پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی استقامت اور یقین کامل کا بہت زیادہ اثر ہوا۔ حضرت ابو طالب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا اور فرمایا، اے عزیز، اے میرے بھتیجے، جو تمہارا دل چاہے کرو اور لوگوں سے بیان کرو، میں کسی حالت میں تمہیں دشمنوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ کفار مکہ کو جب یقین ہو گیا کہ حضرت ابو طالب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت سے دستبردار نہیں ہوں گے تو انہوں نے ایک اور منصوبہ بنایا۔ وہ لوگ عمارہ بن ولید کو ساتھ لے کر حضرت ابو طالب کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا،
اے ابو طالب، ہم تمہارے پاس عمارہ بن ولید کو لائے ہیں، یہ قریش میں سب سے زیادہ عقل مند ہے، یہ تمہارا بیٹا ہوگا اور زندگی کے ہر معاملے میں تمہارا دست و بازو ثابت ہوگا، تم اپنے بھتیجے محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو ہمارے حوالے کر دو اور عمارہ کو ہم تمہارے سپرد کر دیں گے۔ حضرت ابو طالب نے کہا، یہ بدترین سودا ہے، تم ہمیں اپنا لڑکا دیتے ہو کہ ہم اسے کھلائیں پلائیں اور میرا لڑکا مانگتے ہو کہ تم اسے قتل کر دو، یہ انصاف نہیں ہے، جرم ہے، تم ہمیں ذلیل کرنا چاہتے ہو، تم یہاں سے چلے جاؤ اور تمہارے دل میں جو آئے کرو۔ اس کے بعد قریش نے مشورہ کر کے طے کیا کہ جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے انہیں سزا دینی چاہیے تاکہ وہ لوگ اسلام چھوڑ دیں اور واپس اپنے دین میں آ جائیں۔ یہ ظالمانہ تجویز مسلمانوں کے لیے بڑی مصیبت اور آزمائش تھی۔ اس وقت مسلمانوں کو بڑی تکلیف پہنچی، چیخ و پکار اور آہ و بقا سے مکہ کی زمین لرز گئی۔ جب حضرت ابو طالب نے کفار کے ظلم آمیز شرارتوں کو دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت کے لیے بنو ہاشم اور بنی مطلب کو دعوت دی، سب جمع ہو گئے۔ ابو لہب اس مجلس میں شریک نہیں ہوا۔ حضرت ابو طالب نے اپنے خاندان کو ایک جگہ جمع ہونے پر خوشی کا اظہار فرمایا اور کہا، قریش اگر بہت ساری طاقت بھی جمع کر لیں تو بھی وہ بنی ہاشم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ایک طرف یہ منصوبے بن رہے تھے اور دوسری طرف کفار مکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے منصوبے بنا رہے تھے۔ بار بار حضرت ابو طالب کے پاس آتے تھے، آپس میں مشورہ کرتے اور مسلمانوں کو اذیتیں دیتے تھے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ دین میں مصروف رہے اور قرآن پاک کی آیتیں لوگوں کو سنا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی خالقیت، اس کی رزاقی اور عزت و جلال کو بیان فرماتے تھے۔ نماز کے جو احکام آ چکے تھے اس کے ادا کرنے کا طریقہ بتاتے تھے۔ گناہوں کی برائیاں بیان فرماتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم میں یہ اثر تھا کہ جو آدمی مسلمان ہو جاتا تھا وہ برائیوں سے پاک ہو جاتا تھا، وہ ایمان میں کامل اور صبر و استقامت کا پہاڑ بن جاتا تھا۔ قرآن کریم کی آیتیں جن میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہوئی ہے، جو سنتا تھا متاثر ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلام روزانہ ترقی کر رہا تھا، ہر گھر میں اسلام کا چرچا تھا۔ مخالفین شدت سے مخالفت کر رہے تھے، مگر وہ حیران تھے کہ ان کے گھروں کی عورتیں، ان کے جوان بچے اور سمجھدار لوگ جب قرآن کریم سنتے ہیں تو پھر کوئی خوف اور کوئی لالچ ان کو اسلام قبول کرنے سے نہیں روکتا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ایک مرتبہ مشرکین نے کہا، اگر تم ہمارے لیے کوہ صفا کو سونے کا بنا دو تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ کیا واقعی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا۔ ہاں یقیناً، سب نے یقین دلایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل امین نازل ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی خواہش ہو تو صفا کی پہاڑی سونا بن جائے گی، لیکن اگر اس کے باوجود یہ لوگ ایمان نہ لائے تو پھر ان کے لیے توبہ و رحمت کا دروازہ بند ہو جائے گا اور میں ان کو ایسا عذاب دوں گا کہ پوری کائنات میں ایسا عذاب کسی کو نہ ملا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کی ہٹ دھرمی سے واقف تھے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا نہیں فرمائی اور جبرائیل امین کو جواب دیا کہ کوہ صفا بے شک سونا نہ بنے، لیکن ان کے لیے توبہ و رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا جائے۔ اسی دوران حج کا موسم آ گیا۔ قریش کو یہ فکر دامن گیر ہوئی
کہ عرب کے وفود کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نئے دین کی تبلیغ ضرور کریں گے، لہٰذا اس کے توڑ کے لیے پہلے ہی اقدامات کر لیے جائیں۔ اس مقصد کے لیے وہ دارالندوہ میں جمع ہوئے۔ دارالندوہ قریش کا پارلیمنٹ ہاؤس تھا۔ یہ کعبے کے پہلو میں ایک ذیشان محل تھا۔ قریش جب کسی اہم اور خاص کام کو شروع کرنا چاہتے تھے تو اسی محل میں جمع ہو کر صلاح و مشورہ کرتے تھے۔ ولید بن مغیرہ کی سرداری میں گفت و شنید ہوئی۔ کسی نے کہا کہ پاگل مشہور کر دیا جائے، کسی نے مشورہ دیا کہ کاہن کے نام سے شہرت دی جائے، کسی نے کہا کہ شاعر کہا جائے، لیکن ولید بن مغیرہ کسی بات سے متفق نہیں ہوا۔ بالآخر لوگوں نے اس سے پوچھا تمہاری رائے کیا ہے؟ ولید بن مغیرہ نے کہا محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو جادوگر مشہور کر دیا جائے۔ طے پایا کہ مکہ کے تمام راستوں پر اپنے آدمی بٹھا دیے جائیں تاکہ اطراف سے جو لوگ حج کے لیے آئیں گے ان کو یہ بتایا جائے کہ یہاں ایک جادوگر ہے جو اپنے کلام سے باپ بیٹے اور خامن بیوی میں اور رشتہ داروں میں تفریق ڈالتا ہے، لہٰذا لوگ اس کے پاس نہ جائیں۔ قرآن کریم نے اس مجلس کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے۔ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی۔ ہاں، خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا۔ آخرکار بولا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو ایک انسانی کلام ہے۔ سورہ مدثر آیت 18 تا 25۔ اس کام میں سب سے زیادہ پیش ابو لہب تھا۔ وہ محلوں اور بازاروں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے چلتا تھا۔ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ کرتے تھے ابو لہب چیخ چیخ کر کہتا تھا اس کی بات نہ سنو۔ لوگ جب حج سے واپس ہوئے تو علم کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے۔ اس طرح پورے عرب اور قرب و جوار میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چرچا ہو گیا اور کفار کی تدبیر الٹ گئی۔ کفار نے جب یہ دیکھا کہ ان کی تدبیریں ناکام ہو رہی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت عام ہو رہی ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام کی تعلیمات سے واقف ہو رہے ہیں، تو انہوں نے مشورہ کر کے مکہ کے سب سے چالاک اور زیرک سردار عتبہ بن ربیعہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیاوی لالچ دے کر تبلیغ دین سے روکنے کی کوشش کرے۔ عتبہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا بھتیجے، تم حسب و نسب میں ہم سے بہتر ہو، تم نے ہمارے آباء و اجداد کے طریقے کو باطل قرار دیا ہے اور انہیں جاہل کہا ہے۔ آج مجھے تم اپنے دل کی بات بتا دو کہ تم کیا چاہتے ہو۔ اگر تم دولت کے لیے سب کچھ کر رہے ہو تو ہم تمہارے لیے اتنا سونا چاندی جمع کر دیں گے کہ تم اہل مکہ میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ اگر سرداری چاہتے ہو تو ہم اس پر راضی ہیں کہ تمہیں قریش کا سردار بنا دیں۔ اگر تم شادی کے خواہش مند ہو تو مکہ کی سب سے خوبصورت لڑکی کو تمہارے لیے دلہن بنا دیں گے، اور اگر یہ سب نہیں ہے اور تم کسی جن یا ماورائی طاقت کے زیر اثر ہو جس کی باتیں تم لوگوں کو سناتے ہو اور اس سے چھٹکارا پانے سے عاجز ہو، تو ہم تمہارے علاج کے لیے حاذق طبیب تلاش کرتے ہیں تاکہ وہ تمہارا علاج کرے اور تم صحت مند ہو جاؤ گے۔ عتبہ کے طویل لیکچر کے بعد سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کی۔ حامیم، یہ خدائے رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، ایک ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرا دینے والا، مگر ان لوگوں میں سے اکثر روح گردانی کرتے ہیں اور وہ سن کر نہیں دیتے۔ کہتے ہیں جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا ہے، تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کیے جائیں گے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت 1 تا 5۔ عتبہ گم سنتا رہا، پھر اٹھ کر اپنی قوم میں واپس آ گیا۔ عتبہ کو آتا دیکھ کر مشرکین نے ایک دوسرے سے کہا خدا کی قسم ابو الولید تمہارے پاس وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا جو چہرہ لے کر گیا تھا۔ عتبہ نے کہا آج میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ اس سے پہلے نہیں سنا تھا،
خدا کی قسم نہ وہ شاعری ہے، نہ جادو ہے، نہ نجومیوں کا کلام ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ تم سب اس کو اذیت دینے سے باز آ جاؤ۔ جو کلام میں نے سنا ہے اس کی شان ظاہر ہونے والی ہے۔ میری بات مانو، اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر عرب اس پر غالب آ گئے تو تمہارا کام دوسروں کے ذریعے انجام پائے گا، اور اگر وہ عرب پر غالب آ گیا تو اس کی عزت ہماری عزت ہے، کیونکہ وہ ہمارے قبیلے سے ہے۔ لوگ حیرت سے اس کو دیکھنے لگے۔ پھر انہوں نے رائے قائم کی کہ عتبہ پر محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا جادو چل گیا ہے۔ ایک روز جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کا طواف کر رہے تھے، قریش کے سرکردہ افراد ان کے پاس آئے اور تجویز پیش کی کہ اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام، جس کی عبادت تم کرتے ہو اس کی عبادت ہم کریں، اور جس کی عبادت ہم کرتے ہیں اس کی عبادت تم کرو۔ اس طرح ہم اور تم اس کام میں مشترک ہو جائیں گے۔ یہ روایت بھی ملتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ تجویز رکھی گئی کہ 1 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام قریش کے معبودوں کی پوجا کریں، اور 1 سال قریش حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رب کی عبادت کریں۔ قریش کی اس قسم کی تجویز کے جواب میں سورہ الکافرون نازل ہوئی۔ کہہ دو اے کافروں، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ سورہ الکافرون۔ جب قریش کا کوئی ہیلا کارگر نہیں ہوا تو ایک بار انہوں نے غور و خوض کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو ختم کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے۔ قرآن نے اس کا جگہ جگہ تذکرہ کیا ہے۔ مشرکین کی کارروائیاں حق کے پرچار کو روکنے میں کامیاب اور مؤثر ثابت نہیں ہو رہی تھیں۔ کفار اس صورتحال سے پریشان تھے۔ بالآخر 25 سرداران قریش کی ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی جس کا سربراہ ابو لہب تھا۔ کمیٹی نے طے کیا کہ اسلام کی مخالفت، پیغمبر اسلام کی ایذا رسانی اور اسلام لانے والوں پر طرح طرح کے ظلم اور ستم اور تشدد کیا جائے۔ ابو لہب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عداوت میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب خوشی سے دوڑتا ہوا اپنے رفقا کے پاس پہنچا اور انہیں بتایا کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام اب تر ہو گئے ہیں۔ قرآن حکیم نے ابو لہب کے اس عمل پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچنے والے دکھ کا مداوع سورہ کوثر میں کیا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز قائم کیجیے اور قربانی کیجیے، بے شک آپ کا دشمن ہی لاوارث اور بے نام ہے۔ سورہ کوثر۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے۔ ابو جہل اپنے قبیلے کے کچھ افراد کے ہمراہ وہاں پہنچ گیا۔ ابو جہل کے ہاتھ میں اونٹ کی اوجڑی تھی جس میں خون اور دوسری گندگیاں بھری ہوئی تھیں۔ جزیرۃ العرب میں کسی کو سزائے موت دینے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ پانی یا خون یا دوسری گندگیوں سے بھری ہوئی اونٹ کی اوجڑی کو سر پر اس طرح چڑھا دیتے تھے کہ سر اور چہرہ اوجڑی کے اندر پھنس جاتا تھا، اور پھر اوجڑی کے نچلے حصے کو کسی تھیلی کے منہ کی طرح مضبوطی سے گردن میں باندھ دیا جاتا تھا۔ اس طرح ناک اور منہ مکمل طور پر اوجڑی کے غبارے میں بند ہو جاتے تھے اور سانس رک جاتا تھا۔ دم گھٹنے کے باعث جلد ہی موت واقع ہو جاتی تھی۔ اس روز ابو جہل اور اس کے ساتھی یہ فیصلہ کر کے آئے تھے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اوجڑی کے ذریعے ہلاک کر دیں گے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گرد و پیش سے بے خبر اللہ تعالیٰ کے سامنے سربسجود تھے۔ ابو جہل نے اونٹ کی اوجڑی سجدے کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر رکھ دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اور سر اس اوجڑی میں مبتلا ہو گیا۔ پھر ابو جہل نے بڑی پھرتی کے ساتھ اوجڑی کے دوسرے سرے کو ایک تھیلی کی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن پر باندھ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے یہ احساس ہوا کہ کوئی چیز ان کے سر پر رکھ دی گئی ہے، جب سانس گھٹنے لگا اور شدید تکلیف ہوئی تو اوجڑی کو منہ پر سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔
جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب تھے انہیں بخوبی احساس تھا کہ سانس رکنے کے باعث حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلد ہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے قراری و بےتابی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ سوچا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے اوجڑی کا غلاف اتار دیں، لیکن انہیں ابو جہل کا خوف تھا اور وہ جانتے تھے کہ اگر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کریں گے تو ابو جہل جیسے خوفناک شخص کی دشمنی مول لیں گے۔ قریش کی ایک عورت جو وہاں موجود تھی وہ اس کربناک منظر کی تاب نہ لا سکی اور دوڑتی ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پہنچی اور ان کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کو اطلاع دی۔ حضرت فاطمہ سراسیمہ حالت میں روتے ہوئے خانہ کعبہ میں پہنچی۔ ابو جہل اور دوسرے لوگوں نے جب حضرت فاطمہ کو آتے دیکھا تو پیچھے ہٹ گئے اور حضرت فاطمہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے اور سر کو اوجڑی کی گرفت سے آزاد کیا اور اپنے دامن سے ان کے چہرے کو صاف کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دم گھٹنے کے باعث 1 گھنٹے تک حرکت کے قابل نہ ہو سکے اور اس کے بعد اپنی بیٹی کے سہارے کھڑے ہوئے اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کی مدد سے اپنے چہرے اور سر کو خون اور دیگر کثافت سے صاف کیا، کپڑے تبدیل کیے۔ حضرت فاطمہ نے اپنے والد کے کپڑے دھو کر سکھانے کے لیے دھوپ میں ڈال دیے۔ اگلے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزشتہ روز کے واقعے سے خوف زدہ ہوئے بغیر دوبارہ خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے اور وہاں عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اور اس مرتبہ عقبہ ابن ابی معیط نامی شخص نے سجدے کی حالت میں اپنی چادر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ڈال دی اور اتنا شدید حملہ کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناک اور منہ سے خون جاری ہو گیا۔ عقبہ یہ کوشش کر رہا تھا کہ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہی پے در پے وار کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاتمہ کر دے، نعوذ باللہ، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو حملہ آور سے چھڑانے میں کامیاب ہو گئے اور خون آلود چہرے کے ساتھ گھر واپس تشریف لائے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل، جس کا نام عروہ بنت حرب بن امیہ تھا، وہ اپنے شوہر کے ساتھ مل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا پہنچانے میں پیش تھی۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں اور ان کے دروازے پر کانٹے ڈال دیا کرتی تھی۔ اس ظالمانہ فعل پر قرآن میں سورہ لہب نازل ہوئی۔ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہو گیا، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کچھ کام نہیں آیا، ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی، لگائی بجھائی کرنے والی، اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ سورہ لہب۔ ام جمیل کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس کی اور اس کے شوہر کی مذمت میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرتی ہوئی خانہ کعبہ پہنچ گئی۔ اس کے ہاتھ میں پتھر تھے جو وہ مارنے کے لیے لائی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق بھی موجود تھے۔ ام جمیل حضرت ابو صدیق کے پاس آئی اور پوچھا، تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے وہ میری ہجو برائی کرتا ہے، اگر میں نے اسے ڈھونڈ لیا تو یہ پتھر اس کے سر پر ماروں گی۔ اس شور شرابے کے بعد وہ چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا کہ کیا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھ رہی تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وقتی طور پر اندھا کر دیا تھا۔ امیہ بن خلف ابو لہب کی ٹیم کا کارکن تھا۔ وہ جب سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا لان تان کرتا اور مغلظات بکتا تھا۔ قرآن پاک کی سورہ حمزہ کی پہلی آیات اسی سیاہ بخت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ لان تان اور برائیاں کرنے والے کے لیے تباہی ہے۔ سورہ حمزہ آیت 1۔ اخنس بن شریک ثقفی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ستانے والوں میں تھا۔ قرآن نے سورہ قلم میں اس کی خباثتیں گنوائی ہیں۔ ہرگز خوف نہ کرو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا ہے، بے وقت آدمی ہے، تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا سخت بد عمال ہے، جفا کار ہے اور ان سب ایوب کے ساتھ بد اصل ہے۔
اس بنا پر کہ وہ بہت مالدار اور اولاد رکھتا ہے۔ جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں۔ سورہ قلم آیت 10 تا 15۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کفار مکہ کی کارستانیاں اپنے عروج پر تھیں۔ باوجود اس کے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلیٰ کردار اور کریمانہ اخلاق کے مشرکین معترف تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معزز چچا ابو طالب کی حمایت و حفاظت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل تھی۔ دیگر مسلمانوں خصوصاً کمزور افراد کی ایذا رسانی کی کارروائیوں کی تفصیل کچھ زیادہ ہی سنگین اور تلخ ہے۔ ابو جہل نے یہ وتیرہ اپنا رکھا تھا کہ جب کسی معزز اور طاقتور آدمی کے مسلمان ہونے کی خبر سنتا تو اسے برا کہتا، ذلیل و رسوا کرتا اور مال و جاہ کو سخت خسارے سے دوچار کرنے کی دھمکیاں دیتا، اور اگر کوئی کمزور ہوتا تو اسے مارتا اور دوسروں کو بھی براں گجیتا کرتا۔ حضرت عثمان غنی بن عفان۔ حضرت عثمان بن عفان بہت مالدار، سخی اور نرم خو تھے۔ آپ کا تعلق خاندان بنی امیہ سے تھا۔ جب مسلمان ہوئے تو ان کے چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیتے تھے۔ حضرت عمیر بھی بڑے ناز و نام میں پلے تھے، اعلیٰ ترین لباس پہنتے، بیش قیمت جوتے استعمال کرتے اور ہر وقت خوشبو میں بسے رہتے۔ ان کے قبول اسلام کی خبر جب ان کے گھر والوں کو ملی، گھر والوں نے ان کا دانہ پانی بند کر دیا اور انہیں گھر سے نکال دیا۔ حالات کی شدت سے دوچار ہوئے تو کھال اس طرح ادھڑ گئی جس طرح سانپ کینچلی اتارتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر بنو مخزوم کے غلام تھے۔ انہوں نے ان کے والد حضرت یاسر اور والدہ حضرت سمیہ نے اسلام قبول کر لیا تو کفار نے اس قدر ظلم کیا کہ ان کے والدین اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ سخت دھوپ میں حضرت عمار کو پتھریلی زمین پر لٹا کر سینے پر سرخ پتھر رکھ دیتے تھے اور کبھی پانی میں ڈبویا جاتا تھا۔ مشرکین ان سے مطالبہ کرتے کہ جب تک محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو برا نہیں کہو گے یا لات و عزیٰ کے بارے میں کلمہ خیر نہیں کہو گے، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عمار ان کی بات ماننے پر مجبور ہو گئے اور روتے ہوئے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو یہ آیت نازل ہوئی، جو کوئی منکر ہو اللہ سے، یقین لائے پیچھے مگر وہ نہیں جس پر زبردستی کی اور اس کا دل برقرار رہے ایمان پر، لیکن جو کوئی دل کھول کر منکر ہوا سو ان پر غضب ہے اللہ کا اور ان کو بری مار ہے۔ سورہ نحل آیت 106۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت خباب ام انمار کے غلام تھے۔ ان کی مالکہ قبیلہ خزا سے تعلق رکھتی تھیں۔ قبیلے والوں نے حضرت خباب کو سزا دینے کا یہ طریقہ استعمال کیا کہ دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر ان کے اوپر پتھر رکھ دیتے تھے۔ جسم جلتا، چربی پگھلتی اور آگ بجھ جاتی، مگر سزا ختم نہ ہوتی۔ حضرت فقیہہ صفوان بن امیہ کے غلام تھے۔ ان کے پاؤں رسی سے باندھ دیے جاتے اور زمین پر گھسیٹا جاتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے مالک کو قیمت ادا کی اور آزاد کر دیا۔ حضرت بلال حبشی۔ پہلے غلام جو حضرت زید کے بعد حلقہ اسلام میں داخل ہوئے وہ حضرت بلال حبشی تھے۔ جزیرۃ العرب میں 3 چیزیں مکمل بدبختی کی علامت سمجھی جاتی تھیں: ایک اجنبی یا بیگانہ ہونا، دوسرا غلام ہونا اور تیسرا سیاہ فام ہونا، اور حضرت بلال میں یہ تینوں چیزیں موجود تھیں۔ جب ان کے مالک امیہ بن خلف کو یہ اطلاع ملی کہ حضرت بلال مسلمان ہو گئے ہیں تو وہ انہیں مکہ سے باہر لے گیا اور ان کے کپڑے اتروا کر انہیں پورے سورج کے نیچے تپتی ہوئی ریت میں لٹا دیا۔ ان کے ہاتھ باندھ دیے اور سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیا اور ان سے کہا کہ یا تو اسلام کو چھوڑ دے یا دھوپ میں پڑا رہے یہاں تک کہ تم مر جائے۔ حضرت بلال یہ جانتے تھے کہ ان کا مالک اپنے کہے پر عمل کرے گا اور ان کے ہاتھ پیر نہیں کھولے گا،
لیکن انہوں نے دین حنیف سے دستبردار ہونے کے بجائے موت سے ہم آغوش ہونا قبول کر لیا اور مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن اسی دوران حضرت ابو بکر حضرت بلال کو نجات دلانے کی غرض سے ان کے مالک کے پاس پہنچے اور ان کے سامنے حضرت بلال کو خریدنے کی تجویز پیش کر دی۔ حضرت بلال کے مالک نے جب یہ دیکھا کہ حضرت ابو بکر اس کے غلام کو بہت زیادہ قیمت پر خرید رہے ہیں تو اس نے انہیں بیچنے پر رضامندی ظاہر کر دی اور حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کو خریدنے کے بعد آزاد کر دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری جلیل القدر صحابی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار ساتھی تھے۔ ان کا تعلق قبیلہ غفار سے تھا۔ یہ قبیلہ مکہ کے شمال میں سکونت پذیر تھا۔ بادیہ نشین عربوں کی رسم کے مطابق سال میں 4 مہینوں کے لیے غارت غری اور ڈکیتی حرام تھی اور ان مہینوں کو ماہ حرام کہتے تھے۔ مکہ کی زیارت پر جانے والے افراد پر حملہ کرنے کی ممانعت تھی، لیکن قبیلہ غفار کے لوگ مذکورہ رسومات اور قوانین کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ وہ ماہ حرام کے مہینے میں قافلوں پر لوٹ مار کی غرض سے حملہ کرتے اور مکہ کی زیارت پر جانے والوں کو بھی معاف نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ذیقعد کے مہینے میں قبیلہ والوں نے اپنی حدود سے گزرنے والے ایک قافلے پر حملہ کر کے قافلے کا مال اسباب لوٹ لیا اور قافلے میں شامل مرد، عورتوں اور بچوں کو قتل کر دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہیں شدید ندامت ہوئی اور انہوں نے اپنا قبیلہ چھوڑ دیا۔ کئی ماہ سیرا نوردی کرنے کے بعد مکہ پہنچے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنا۔ انہیں معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلاتے ہیں اور برے کام کرنے سے روکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے منع کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک راہگیر سے پوچھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر کہاں ہے۔ اس نے تعجب خیز نگاہوں سے حضرت ابو ذر غفاری کو دیکھا اور اونچی آواز میں چلانے لگا، اے لوگو، ادھر آؤ اور اسے پکڑو اور مار ڈالو، کیونکہ یہ ایک مسلمان ہے جو ہمارے ہاتھ لگ گیا ہے۔ پلک جھپکتے ہی لوگوں نے حضرت ابو ذر غفاری پر حملہ کر دیا اور وہ جان بچانے کے لیے وہاں سے فرار ہو گئے، لیکن قریش نے ان کا پیچھا کیا اور ان پر پتھروں کی بارش کر دی۔ اتنے پتھر مارے کہ حضرت ابو ذر غفاری نڈھال ہو کر زمین پر گر گئے اور مکہ والوں نے انہیں مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ ایک مسلمان کے سنسار کیے جانے کی اطلاع حضرت ابو بکر صدیق کو مل گئی، لہٰذا وہ رات کی تاریکی میں آئے اور ایک دوسرے مسلمان کی مدد سے حضرت ابو ذر غفاری کو اٹھا کر لے گئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ حضرت ابو ذر غفاری مسلمان نہیں بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرے دن حضرت ابو ذر غفاری نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی۔ حضرت ابو ذر غفاری کا شمار اسلام کے نامور مسلمانوں میں ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے اپنے پورے قبیلے کو مسلمان کر لیا۔ ان کا قبیلہ جو لوٹ مار کے ذریعے زندگی گزارتا تھا، اس نفرت خیز عمل سے ہمیشہ کے لیے دستبردار ہو گیا۔ اس واقعے سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ مکہ کے باشندے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی میں اتنا بڑھ گئے تھے کہ اگر کوئی ان کے گھر کا پتہ پوچھتا تھا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ پتہ پوچھنے والا یا تو مسلمان ہے یا مسلمان ہونا چاہتا ہے، لہٰذا اس پر سنگباری شروع کر دیتے تھے۔ ابو جہل کی ایک کنیز جس کا نام سمیہ تھا مسلمان ہو گئیں، تو ابو جہل نے انہیں بلایا اور حکم دیا کہ اسلام سے فوراً دستبردار ہو جاؤ۔ حضرت سمیہ نے جواب میں کہا، میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو نہیں چھوڑ سکتی۔ ابو جہل نے طیش میں آ کر اپنی ناتواں کنیز پر کوڑے برسانا شروع کر دیے اور انہیں اتنا مارا کہ وہ نڈھال ہو کر زمین پر گر گئیں۔ حضرت ابو بکر اس واقعے سے مطلع ہو گئے اور ابو جہل کے گھر پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت سمیہ نڈھال اور بے حس و حرکت زمین پر پڑی ہوئی ہیں۔ حضرت ابو بکر نے ابو جہل سے کہا، میں اس کنیز کو خریدنا چاہتا ہوں۔ ابو جہل نے کہا، میں اسے نہیں بیچنا چاہتا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، اے ابو جہل، اگر تو سمیہ کو فروخت کرنے پر رضامند ہو جائے تو میں تجھے 100 دینار ادا کرنے کو تیار ہوں۔ ابو جہل غرایا
میں اسے نہیں بیچوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے قیمت بڑھا دی اور بولے میں تمہیں سمیہ کے بدلے 150 دینار دینے کو تیار ہوں۔ لیکن ابو جہل کی ضد برقرار رہی اور وہ بولا کہ میں سمیہ کو فروخت نہیں کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق قیمت بڑھاتے رہے لیکن ہر بار ابو جہل کا جواب یہی تھا کہ میں اسے فروخت نہیں کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جو اپنی ساری دولت اسلام کی راہ میں خرچ کر چکے تھے، جب یہ دیکھا کہ ابو جہل کسی طور بھی حضرت سمیہ کو فروخت کرنے پر تیار نہیں، تو انہوں نے ابو جہل سے کہا اگر تو حضرت سمیہ کو میرے ہاتھوں فروخت کرنے پر راضی ہو جائے تو میں تجھے ابل قاضیہ دینے کو تیار ہوں۔ ابل قاضیہ بادیہ نشین عربوں کی مخصوص اصطلاح کا نام تھا۔ اس کا اطلاق ان اونٹوں پر ہوتا تھا جو کسی کے قتل کے بدلے میں اس کے لواحقین کو دیے جاتے تھے۔ دوسرے لفظوں میں ابل قاضیہ اس خون بہا کا نام تھا جو مقتول کے ورثہ کو ادا کیا جاتا تھا اور اس عنوان سے منہ مانگی رقم طلب کی جا سکتی تھی۔ ابو جہل کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اتنی قدورت اور عداوت تھی کہ وہ منہ مانگی قیمت پر بھی کنیز کو حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھوں فروخت کرنے پر رضامند نہیں ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس دن تک 6 غلاموں اور کنیزوں کو خرید کر آزاد کر دیا تھا، جن میں 2 مرد اور 4 عورتیں تھیں، لیکن اس بار وہ حضرت سمیہ کو رہائی دلانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ جب قریش کی عورتوں نے سنا کہ سمیہ کو ہر روز ابو جہل کوڑے مارتا ہے لیکن وہ اسلام چھوڑنے پر تیار نہیں ہے، تو وہ ابو جہل کے پاس گئیں اور اس سے کہا کہ وہ اس عورت کو کوڑے مارنا بند کر دے۔ اس عورت نے قریش کی بے شمار عورتوں کی مدد کی ہے، لیکن ابو جہل نے ان کی ایک بات نہیں سنی۔ ابو جہل نے حضرت سمیہ کو اتنے کوڑے مارے کہ ان کا سارا جسم خون خون ہو گیا اور ان میں ہلنے جلنے کی سکت نہیں رہی، لیکن وہ اس کے باوجود یہی کہتی رہیں کہ میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو نہیں چھوڑوں گی۔ ابو جہل اپنی کنیز کے ایمان کو بدلنے میں ناکام ہو گیا تو اس نے اسے قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ایک دن حضرت سمیہ کو خانہ کعبہ کے سامنے لے آیا، اور جب اہل مکہ وہاں جمع ہو گئے تو ابو جہل نے اتمام حجت کے طور پر حضرت سمیہ سے پوچھا کیا اب بھی تو محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہے؟ حضرت سمیہ نے جواب دیا میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو ہرگز نہیں چھوڑوں گی۔ ابو جہل نے کہا پھر میں تجھے یہیں اور اسی وقت موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ اس کے بعد ابو جہل نے اہل مکہ کے سامنے اپنا نیزہ اتنی قوت سے حضرت سمیہ کے سینے میں گھونپ دیا کہ نیزے کا سرا حضرت سمیہ کی پیٹھ سے باہر نکل آیا۔ حضرت سمیہ اسلام کی راہ میں شہید ہونے والی پہلی خاتون ہے۔ روایت ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سمیہ کی رہائی کے سلسلے میں حضرت ابو بکر صدیق کے جد و جہد سے آگاہ ہوئے تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے حق میں دعا فرمائی اللہ تیرے چہرے کی درخشندگی کو برقرار رکھے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد